السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دیش ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کے آس پاس مسلمان رہتے ہیں۔ جب اس کے نبی کی شان میں توہین کیا جاتا ہے اور مسلمان اس پہ خاموش رہتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے اور جب اس میں مسلمان خاموش رہتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اے مسلمان، تم اب بھی خاموش رہو گے؟ کیا تمہارے پاس اور بچا ہے؟ تمہارے نبی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں تمہارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور تم اس پہ خاموش رہو گے؟ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے رب کائنات کو؟ جب رب کائنات تم سے پوچھے گا کہ دنیا میں تمہارے نبی کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا، کیا تم اس پہ آواز اٹھائے تھے؟ کیا جواب دو گے تم؟ کیا تم یہ جواب دو گے کہ میں مزدور تھا یا پھر میں غریب تھا، یتیم تھا، اس لیے میں آواز نہیں اٹھایا تھا؟ سوال پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے تم؟ چاہے غریب ہو یا پھر مزدور ہو، چاہے تم لاکھوں درود پاک پڑھ لو، اگر تمہارے نبی کی عزت پر حملہ کیا جائے اور تم اس پہ خاموش رہو گے تو لاکھوں درود پاک تمہارے منہ پہ مارا جائے گا۔ کیا تم سوچتے ہو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے؟ اگر تمہارے نبی کی عزت سلامت نہیں تو کسی کی عزت سلامت نہیں رہے گی۔ یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ آج مسلمان صرف اپنے کاموں میں مست ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم لڑے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، بس اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ جب رب کائنات کے پاس پہنچو گے، رب تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم کیا جواب دو گے؟ چاہے تم ہزاروں مسجدیں بنا لو یا پھر مسجد میں جا کے اپنی ناک رگڑ لو سجدے کی حالت میں، اگر تمہارے نبی کی عزت پر توہین کیا جائے، اگر تم اس پہ خاموش رہو گے تو وہ تمہارا کوئی کام کا نہیں آنے والا۔ چاہے تم اپنی پوری زندگی نعت پڑھنے میں گزار دو، اگر تمہاری زندگی میں اگر تمہارے نبی کی عزت پر توہین کیا جائے، تم نعت پڑھنے میں مصروف رہے، اگر تم اپنے نبی کی عزت کے لیے نہیں لڑو گے تمہارا وہ بھی کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، تم کیا سوچتے ہو عشق محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری زندگی سجدے کی حالت میں گزار دو؟ کیا محبت رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری زندگی نعت پڑھنے میں گزار دو؟ اور مجمع میں نعت پڑھتے وقت یہ کہنا کہ میں ایک عاشق رسول ہوں، اور جب دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر توہین کیا جائے اور وہ خاموش رہے تو اس سے بڑا غدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی کے مسجد کے امام کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پہ توہین کیا جاتا ہے اور مسجد کا امام اس پہ خاموش رہتا ہے، یہ سوچتا ہے اگر آج اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے تو کل ہمارے ساتھ کچھ کر دیا جائے گا۔ تو مسجد کے امام کا یہ حال ہے تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا؟ اے مسلمانوں، تمام عیاشی کو چھوڑو اور قسم اٹھاؤ اور کہو ہمیں جینا ہے تو اپنے نبی کے لیے جینا ہے، اور مرنا ہے تو اپنے نبی کے لیے مرنا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیروں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔